ویلکم ٹو ٹارگیرین سپرمیسی۔ آج کی ویڈیو میں جہارس ٹارگیرین کے دور کو آگے لے کر چلیں گے۔ جہارس کے تخت سنبھالنے اور اپنے ریجنٹس سے اختیارات واپس لینے کے بعد کیے جانے والے فیصلے خاص اہمیت کے حامل ہیں، خاص طور پر شروع کے چند سالوں میں اس کے کیے گئے اقدامات سے کراؤن اور فیتھ کی سرد جنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جہارس کے انہی فیصلوں اور ان کے دوررس نتائج پر بات کریں گے۔ جہارس ٹارگیرین کو تخت سنبھالے ہوئے آدھا سال بیت چکا تھا اور اسمال کونسل میں ضروری تبدیلیوں اور دوسرے معاملات دیکھنے کے بعد اس کی توجہ سب سے اہم معاملے پر گئی۔ یہ معاملہ تھا بادشاہ اور اس کی بہن ایلیسین، جو کہ اب اس کی ملکہ بن چکی تھی، کی شادی کا اعلان کرنا۔ اس نے ایلیسین کو ڈریگن سٹون سے کنگز لینڈنگ منگوایا اور تب تک کنگز لینڈنگ میں موجود اندھے بھکاریوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جہارس اور ایلیسین کی شادی ہو چکی ہے۔ لیکن جہارس نے پوری سلطنت کے سامنے ایلیسین سے دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا۔ یہ شادی گولڈن ویڈنگ جیسی شاندار نہ تھی، لیکن پھر بھی ہزاروں لوگ ریڈ کیپ میں تقریبات دیکھنے کے لیے امڈ آئے۔ جہارس کی ماں انائسا ولاریون اور لارڈ روگر براتھین بھی شادی میں شرکت کے لیے آئے، لیکن جس مہمان کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی وہ شہزادی رینا ٹارگیرین تھی، جو اپنے بہن بھائیوں کو مبارکباد دینے اور اپنی بیٹی کو ملنے مغرب سے اپنے ڈریگن پر آئی تھی۔ سیپٹن بارتھ نے شادی کی رسومات ادا کی اور اگلے دن ہی پوری مملکت میں لارڈز کو پیغام بھجوا کر شادی کا اعلان کیا گیا۔ پھر جہارس اور اس کے وزراء لوگوں کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ جہارس کو سب سے بڑا فائدہ اولڈ ٹاؤن میں موجود ہائی سیپٹن کے چپ رہنے سے ہوا کہ وہ ڈریگنز کو جگانا نہیں چاہتا تھا، اور مذہب کی مسلح تنظیمیں اب ویسے ہی کل عدم ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی چند لوگوں نے سرگوشیاں شروع کی اور جہارس نے ان کی باتوں کا جواب باتوں سے ہی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے 7 نمائندے چنے جو کہ پوری مملکت میں پھیل گئے اور بادشاہ اور ملکہ کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ ان 7 نمائندوں میں سے 3 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان میں سے سب سے نمایاں سابقہ ملکہ ایلینور میگور کی بیوہ تھی، جو ریچ میں سفر کرتے ہوئے لوگوں کو میگور کے مظالم اور اس کے مقابلے میں جہارس کے نرم دل ہونے کی تبلیغ کرتی۔ باقی 6 نمائندے بھی مذہبی پجاری تھے، اور انہی میں سے ایک نمائندہ جو کہ بعد میں اولڈ ٹاؤن میں ہائی سیپٹن بھی بنتا ہے، وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ جب لوگ شاہی خاندان کے محرم رشتوں میں شادی پر اعتراضات اٹھاتے تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا، جو کہ جہارس اور سیپٹن بارتھ نے تیار کیا تھا، کہ اینڈلز اور ولیرینز کی تاریخ بالکل مختلف رہی ہے۔ مذہب 7 کے قوانین اینڈلوس میں نافذ ہوئے، لیکن ولیرینز کی تاریخ اور ثقافت بالکل مختلف ہے، اور ڈریگن کے خون کو خالص رکھنے کے لیے ٹارگیرینز میں ولیریا سے ہی یہ روایت چلی آ رہی ہے، اور ہمیں بھی ٹارگیرینز کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان 7 نمائندوں کی تبلیغ کا اور جہارس اور ایلیسین کی مقبولیت کا اثر ہوا کہ ویسٹروس میں جہارس کے خلاف کوئی بھی بغاوت نہ ابھری، اور لارڈز، ہائی سیپٹن اور عام عوام نے ان کی اس روایت کی مخالفت نہ کی۔ اس کے علاوہ جب بھی جہارس اور ایلیسین کسی لارڈ سے ملنے یا کسی اور جگہ جاتے تو ہمیشہ ڈریگن پر بیٹھ کر جاتے، تاکہ لوگوں میں ڈریگنز کا خوف رہے۔ جہارس کے خیال میں یہی غلطی ایگون اور رینا نے کی تھی کہ ڈریگنز کے بغیر اپنا سفر شروع کیا، اور عوام نے ٹارگیرینز کو بھی اپنے جیسا ہی انسان سمجھا اور انہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ جہارس کے انہی حساس اقدام اور عوام میں مقبولیت کی بنا پر ہی جہارس کے دور کے پہلے سال کا باقی حصہ بھی پرامن گزرا۔ اسی پرامن دور میں ملکہ ایلیسین کی خوبیاں اور اس کی دلچسپی کے معاملات کھل کر سامنے آئے۔ پہلے ملکہ نے اسمال کونسل میں بیٹھنا شروع کیا، جس کا شروع میں تو جہارس کے وزیروں نے برا منایا، لیکن پھر عادی ہو گئے۔ پھر ایلیسین نے دربار میں کچھ تبدیلیاں کی۔ اس نے مسخرے، گانا گانے والے، ناچنے والیاں اور دیواروں پر لٹکانے کے لیے پینٹنگز وغیرہ منگوا کر جہارس کو بطور تحفہ دی، تاکہ دربار کی رونق جو کہ اس کے باپ اینس کے دور میں تھی وہ بحال ہو۔ لیکن جہارس کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ایلیسین کے حاملہ ہونے کی خبر تھی۔ جہارس نے ویسٹروس کی عام عوام سے رابطہ بڑھانے اور لارڈ سے میل ملاپ کرنے کے لیے اپنے دادا ایگون فاتح کی طرح ہی ویسٹروس کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جہارس کا قافلہ ایگون کے برعکس چھوٹے سائز کا ہوتا اور اس میں زیادہ سے زیادہ 100 لوگ ہوتے۔ اپنی حفاظت کے لیے وہ سپاہیوں اور نائٹس کی بجائے
ڈریگن کو ساتھ رکھتا اسی سلسلے میں پہلے دورے کا آغاز کیا گیا اور شاہی قافلہ شاہی زمینوں میں موجود پہلے محل سٹاک ورتھ روسبی پہنچے۔ وہاں سے وہ بندرگاہ اور شہر ڈسکنڈیل پہنچے۔ وہاں قیام کے بعد میڈن پول کا رخ کیا، وہ بھی ایک بندرگاہ تھی، اور وہاں 2 ہفتے قیام کے بعد بذریعہ سمندر ویل کی بندرگاہ گل ٹاؤن پہنچنا تھا۔ میڈن پول میں ایک ایسا پول ہے جس سے فلورین دی فول اور جونکویل کی پیار بری کہانی شروع ہوئی۔ اسی پول میں جونکویل کو نہاتے ہوئے فلورین نے دیکھا اور پھر انہیں کی نسبت سے ہر سال ہزاروں عورتیں یہاں نہانے آتی ہیں۔ میڈن پول کے لارڈز نے اس پول کے گرد 4 دیواریں بنا کر اسے مذہبی بہنوں کے حوالے کر رکھا تھا اور کسی مرد کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ملکہ ایلیسین نے بھی اس پول میں نہانے کی فرمائش کی جسے پورا کیا گیا۔ ملکہ اندر نہانے گئی اور وہی اس پر 3 مذہبی عورتوں نے حملہ کر دیا، لیکن ملکہ کی سہیلیوں کے بیچ بچاؤ کرنے سے ملکہ تو بچ گئی مگر 2 سہیلیاں سخت زخمی ہوئی۔ مذہب 7 کے کچھ پجاری اب بھی ایلیسین اور جہارس کی شادی کو مکروہ قرار دیتے تھے اور پول کے پاک پانی کو ملکہ سے بچانے کا ان کو یہی طریقہ سوجا۔ 2 کنگز گارڈ نائٹس باہر پہرا دے رہے تھے اور جب انہوں نے چیہوں کی آوازیں سنی تو بھاگ کر اندر گئے اور 2 حملہ آوروں کو وہی کاٹ ڈالا، جبکہ تیسری کو تفتیش کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ پوچھ گچھ کرنے پر اس حملہ آور نے پوری کہانی کہ کیسے منصوبہ بندی کی اور کون کون اس میں شامل تھا سنا دی۔ لارڈ موٹن نے ان سب کو موت کی سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن ملکہ ایلیسین کے کہنے پر ان کو معاف کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد جہارس اور ایلیسین کا ویل جانے کا منصوبہ کینسل ہو گیا اور وہ واپس کنگز لینڈنگ پہنچے۔ یہاں ایلیسین نے اپنے لیے عورت گارڈ رکھنے کی فرمائش کی کہ کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں مرد نہیں جا سکتے اور مجھے عورت گارڈ کی ضرورت ہوگی۔ جہارس نے لارڈ ڈارکلین کی بہن جو کہ ایک جنگجو تھی کو کنگز لینڈنگ منگوایا اور کنگز گارڈ نائٹس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ملکہ کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہتی۔ کنگز لینڈنگ میں ہی ملکہ نے بچے کو جنم دیا جس کا نام ایگون فاتح اور جہارس کے بڑے بھائی کے نام پر ایگون رکھا گیا، لیکن بچے کی پیدائش وقت سے پہلے ہوئی تھی اس لیے وہ ایک کمزور بچہ تھا اور 3 دن کی کشمکش کے بعد مر گیا۔ باقی سال حکومتی معاملات میں ہی گزر گیا اور جہارس ایک بار پھر ویسٹروس کا دورہ کرنے نکلا۔ جہارس اور ایلیسین نے دورہ وہیں سے شروع کیا جہاں ختم کیا تھا اور ویل کی بندرگاہ گل ٹاؤن پہنچے۔ وہاں سے ایرنز کی سیٹ ایری پہنچے۔ ویل سے کنگز لینڈنگ واپس آنے کے کچھ مہینوں بعد ہی ایلیسین نے دوبارہ حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی اور جہارس حکومتی معاملات کو دیکھنے کے بعد ریور لینڈز کے دورے پر نکلا، لیکن اس بار ایلیسین اس کے ساتھ نہ تھی۔ جہارس پہلے ہیرن ہال پہنچا اور وہاں سے ریور رن، ایکرون ہال، پنک میڈن اور سٹونی سیپٹ پہنچا۔ جب جہارس سٹونی سیپٹ میں تھا تبھی بادشاہ کو شہزادی ڈینیرس کی پیدائش کی اطلاع دی گئی اور جہارس فوراً ڈریگن ورمیتھور پر کنگز لینڈنگ پہنچا۔ شہزادی کی پیدائش پر پوری مملکت میں خوشیاں منائی گئیں اور شہزادی رینا کی بیٹی شہزادی ایریا کی جگہ اب نانی شہزادی ڈینیرس ولی عہد بن گئی۔ شہزادی کی پیدائش کے بعد بادشاہ کو اولڈ ٹاؤن سے بوڑھے ہائی سیپٹن کے مرنے کی خبر آئی جو کہ ٹارگیرینز کا اتحادی تھا اور جہارس کو ڈر تھا کہ مذہب کے پجاری اگلا ہائی سیپٹن ماتھیوس کا نہ بنا لیں جو کہ ٹارگیرین خاندان کے محرم رشتوں میں شادی کے سب سے زیادہ خلاف تھا۔ اسی ڈر کو دور کرنے اور اپنا نمائندہ ہائی سیپٹن بنانے کے لیے ہی جہارس اور ایلیسین اولڈ ٹاؤن پہنچے۔ ہائی ٹاور ایک بڑا اور امیر خاندان ہے اور ان کی یہ روایت رہی ہے کہ لارڈ کا کوئی چھوٹا بھائی یا کوئی کزن یا خاندان کا کوئی فرد مذہبی تنظیم میں شامل ہو جاتا تھا اور پھر وقت آنے پر ہائی سیپٹن کے عہدے تک پہنچ جاتا تھا۔ اس بار بھی لارڈ ہائی ٹاور کا اپنے بھائی کو ہی ہائی سیپٹن بنوانے کا ارادہ تھا، لیکن جہارس نے لارڈ ہائی ٹاور سے مذاکرات کر کے اپنی باتیں سامنے رکھی۔ دونوں میں یہی طے ہوا کہ یہ ہائی سیپٹن جہارس کی مرضی کا ہی ہوگا اور اس کے بعد اگلا لارڈ ہائی ٹاور کی مرضی کا۔ وہ سیپٹن جس کو جہارس نے اپنی شادی کے بعد پوری مملکت میں ٹارگیرینز کے مثبت امیج کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا تھا، اسے جہارس کا نمائندہ بنایا گیا، لیکن وہ سیپٹن اس وقت اولڈ ٹاؤن سے میلوں دور ایک گاؤں میں تھا۔ ووٹنگ شروع ہوئی اور شروع میں تو سیپٹن ماتھیوس کو برتری رہی، لیکن پھر جہارس کا امیدوار جیت گیا اور اس طرح جہارس کے اولڈ ٹاؤن آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔
اولڈ ٹاؤن سے واپسی جہارس نے ڈورنش سرحدی علاقوں سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کیسل ہورن ہل، نائٹ سانگ اور بلیک ہیون پہنچے۔ ابھی وہ بلیک ہیون میں لارڈ ڈنڈارین کے ہاں ہی تھے کہ سٹورمز اینڈ سے جہارس کو اس کی ماں الیسا ولاریون کی موت کے قریب ہونے کی اطلاع ملی۔ دراصل ملکہ الیسا ولاریون، جس نے لارڈ روگر براتھین سے شادی کر لی تھی، اور پہلے ان کا بیٹا بوڈیمونت پیدا ہوا اور 2 سال بعد پھر سے وہ حاملہ ہوئی، لیکن زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے ملکہ کی صحت بگڑتی گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ بچے یا ماں میں سے ایک کو ہی بچایا جا سکتا تھا۔ جہارس اور ایلیسین سٹورمز اینڈ پہنچے اور لارڈ روگر براتھین نے جہارس کے کہنے پر ملکہ کا پیٹ کاٹ کر بچے کو بچا لینے کا حکم دیا۔ الیسا ولاریون کی موت پر تینوں ٹارگیرینز بہن بھائیوں جہارس، سرینا اور ایلیسین میں افسردگی چھا گئی۔ لارڈ روگر براتھین کی ننھی بیٹی کا نام جوسیلین رکھا گیا اور بعد کے آنے والے واقعات میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ جہارس اور ایلیسین، جنہوں نے اپنا سفر ایک بڑے مقصد کے لیے شروع کیا تھا اور اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس سفر کے آخری پڑاؤ سٹورمز اینڈ میں اپنی ماں کی موت سے تمام خوشیاں غمی میں بدل گئیں۔ کنگز لینڈنگ میں جہارس اپنے دن حکومتی معاملات اور ایلیسین ماں کی کمی اپنی بیٹی سے پوری کرتے ہوئے گزارنے لگی۔ لیکن یہ تو ان کی آزمائشوں کی ابھی شروعات تھی، اور آنے والے سالوں میں جہاں ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب ہوئیں، وہیں آزمائشوں کا بھی نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ جہارس کے دور کی آنے والی ویڈیوز میں انہیں خوشیوں، آزمائشوں اور ڈریگن بلاریون، جو کہ 150 سال پہلے آزاد ریاست ولیریا سے اینار ٹارگیرین کے ساتھ ہجرت کر کے ڈریگن سٹون آیا تھا، اس کے واپس ولیریا کا سفر کرنے کی کہانی بھی سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔